اور حدیث میں جھوٹ ملاتے ہوئے، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہوئے حدیث میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو۔ اللہ نے حکم دیا علیہ السلام کو، قرآن سے نبی روایت، یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کرو، اور مسجد میں جمع کر کے آپ انہیں مسجد میں یہ 5 باتیں سکھلائیں۔ یہ کہاں ہے حدیث کے اندر؟ اب رہا یہ اشکال کہ یحییٰ علیہ السلام نے تو خود لوگوں کو مسجد میں جمع کیا ہے، تو چونکہ کلام لا بشرطی شے کے درجے میں تھا یعنی مطلق تھا، یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہیں بھی جمع کر کے یہ حکم دے سکتے تھے، یا بغیر جمع کیے فردن فردن بھی حکم دے سکتے تھے۔ اس وجہ سے جب کلام مطلق تھا تو یحییٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا ہے یہ ہمارے خلاف بالکل بھی نہیں ہوا، کیونکہ کلام لا بشرطی شے کے درجے میں تھا۔ یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو مسجد میں بھی جمع کر سکتے تھے اور غیر مسجد میں جمع کر کے بھی ان 5 باتوں کا حکم کر سکتے تھے، تو یحییٰ علیہ السلام کا لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا یہ ہمارے خلاف تو ہوا ہی نہیں۔ ہاں مولانا سعد صاحب کے خلاف ضرور ہے، کیونکہ مولانا سعد صاحب نے ایک مطلق حکم کو مقید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو مطلق تھا، لا بشرطی شے کے درجے میں تھا، اس کو شرط الشے سے بدل دیا کہ مسجد میں جمع کرو۔ پھر مولانا سعد صاحب اس پر رکے نہیں، آگے اس حدیث کے اندر جو وعید کا ذکر آ رہا ہے وہ وعید جو عدم امتثال امر پر موجہ تھی، یعنی وہ وعید اس وقت آتی جبکہ یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ان 5 باتوں کا حکم نہ کرتے، یعنی وعید تو موجہ تھی عدم الامر ب5 کلمات پر، اس کو مولانا سعد صاحب نے موڑ دیا اور عدم جمع الناس فی المسجد پر موجہ کر دیا۔ گشت کر کے مسلمان کو مسجد میں جمع کرنا اللہ کا ایسا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے کہ اس میں تاخیر اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ وعید اس وقت ہوگی جبکہ یحییٰ علیہ السلام ان 5 باتوں کا بنی اسرائیل کو حکم نہ کریں، اور مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وعید اس وقت آئے گی جب آپ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے نہ لائیں۔ یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ یہ حدیث میں تحریف نہیں تو کیا ہے؟ اچھا پھر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا سعد صاحب اصل میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، چونکہ حدیث کے آخر کے اندر مسجد کا ذکر ہے، اس وجہ سے مولانا سعد صاحب نے بطور مفہوم کے اس کو شروع میں بھی بیان کر دیا، جس طرح کہ بہت سارے لوگ بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور پھر حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اور پھر حدیث بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مفہوم بول کر مفہوم بیان کرنے ہی کی اجازت ہے۔ آپ مفہوم بول کر غیر مفہوم بیان کریں گے تو اس کی اجازت تھوڑی ہے۔ اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مولانا سعد صاحب جو احادیث کی شرح کرتے ہیں یا مفہوم بیان کرتے ہیں تو احکام عامہ مطلقہ کی شرح امور خاصہ مقیدہ سے کیوں کرتے ہیں؟ احکام عامہ مطلقہ کی شرح احکام عامہ مطلقہ سے کیوں نہیں کرتے؟ احکام عامہ مطلقہ کا اگر ذکر ہے حدیث کے اندر تو اس کا مفہوم جب آپ بیان کرو گے تو احکام عامہ مطلقہ سے ہی بیان کرنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حدیث کے اندر تو احکام عامہ مطلقہ ہیں اور مولانا سعد صاحب شرح اور مفہوم کے نام پر احکام خاصہ مقیدہ ثابت کریں؟ اسی لیے بات کو سمجھیے، بدعتیوں کا یہ بنیادی ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ احکام عامہ مطلقہ سے امور خاصہ مقیدہ ثابت کرتے ہیں، ورنہ ان کی بدعت ثابت کیسے ہوگی؟ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔